الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے اندر مہر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسئلہ مہر نکاح کے اندر نکاح صحیح ہونے کے لیے یہ ایک رکن اور شرط کی اہمیت تو نہیں رکھتا، بلکہ مہر شادی کے بعد شوہر پر بیوی کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے شوہر کے اوپر شادی کے بعد۔ مطلب اگر شادی کے وقت مہر کا ذکر نہ بھی کوئی کرے تو ہم کہیں گے کہ نکاح اس کا ہو گیا ہے، بلکہ دو صورت اس میں ہو سکتی ہیں۔ پہلا، نکاح کے وقت مہر کا ذکر کر دیا جائے اس ٹائم نا، کتنا مہر پر یہ نکاح ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہو، نکاح ہو جائے، لیکن جب نکاح ہو جائے پھر مہر واجب ہو گیا، سمجھ لو مہر مثل شوہر پہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر جو عرف کے مطابق لڑکیوں کو ملتا ہے وہ اس سے ملے گا، لیکن اگر نکاح کے وقت متعین ہی نہیں کیا گیا مہر، پھر ہم وہی دینا ہوگا جو جیسے متعین کر دیا جائے، لیکن اگر نکاح کے وقت متعین کر دیا جائے تو پھر وہی دینا ہوتا ہے جو مقرر کیا ہے آپ نے۔ اگر کسی عورت کی شادی ہوئی، مہر متعین نہیں ہوا، طے نہیں ہوا، تو پھر مثال کے طور پہ عرف کے مطابق جو ہو سکتا ہے، اور اس میں مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر متعین نہیں ہوا نکاح کے وقت، شوہر انتقال کر گیا تو بیوی کو ملے گا مہر، جو بھی عرف کے مطابق ہوگا باقی عورتوں کو جو ملتا ہے اس کو ملے گا، اور اس عورت کے لیے عدت بھی ہوگی شوہر کے لیے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی، شادی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی، شوہر انتقال کر گیا، عورت کو وراثت بھی ملے گی اور عدت بھی عورت گزارے گی 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا وراثت بھی اس کو ملے گی، اور مہر مثل ہوگا جو عرف کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مہر شادی کے بعد عورت اگر معاف کرنا چاہے کر سکتی ہے، پہلے نہیں، پہلے تو ابھی طے ہی نہیں ہوا، شادی ہو چکی، اس کے بعد جو طے ہوا ہے، شادی کے بعد حق بنتا ہے نا مہر کا، اس لیے بعد میں جتنا چاہے معاف کر دے، اور سارا معاف کر دے یا کچھ تھوڑا بہت آدھا کر دے، یعنی کہ اپنی خوشی سے، زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کا مہر دو، اگر خوشی سے معاف کر دے تو تم کھا لو۔ اب مسئلہ ہے کہ مہر کون دے گا؟ شوہر کے اوپر واجب ہے، شوہر کے باپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا احسان ہوگا، ذمہ داری شوہر کی ہے۔ دوسرا، مہر میں کیا چیزیں دے سکتے ہیں، یہ بھی مسئلے کو سمجھا جائے۔ جو بھی چیزیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، فائدہ اٹھانا جس سے ممکن ہو، زمین ہے سمجھ لیں، یا کوئی زیور ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی، گھر ہے، جانور ہے، پلاٹ ہے، نقدی، کوئی بھی چیز مہر میں آپ چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں، یا قرآن جس کو جتنا یاد ہو وہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کوئی مقدار مقرر تو ہے نہیں، کم سے کم کتنی بھی، زیادہ سے زیادہ کتنی بھی، اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے مہر۔ اتنا کم بھی نہ دیں کہ عورت کی حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ بعض لوگ مہر دیتے ہیں 1000، 500، لاکھوں لا رہے ہیں شادی پہ، لیکن بیوی کو کیا دے رہے ہیں؟ 1000، 3000، 4000۔ تو یہ تو سمجھ لیں آپ نے مہر کی حیثیت ہی ختم کر دی، عورت کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ اتنا کم بھی نہ کریں کہ عورت کی حیثیت ختم ہو جائے، اتنا زیادہ بھی نہ کریں کہ نکاح مشکل ہو جائے۔ ویسے نبی علیہ السلام نے 400 درہم تک اپنے بیویوں کو دیے ہیں، بیٹیوں کو بھی تقریباً اتنے ہی۔ 400 درہم یہ 12 اوقیہ بن جاتا ہے۔ 400 درہم سمجھ لیں 104 تولے چاندی، 200 درہم تو 52.5 تولے چاندی بنتا ہے نا، جس سے آج کل کے حساب سے سمجھ لیں 1,34,000 بنتا ہے۔ تو اگر 400 درہم بھی لگائیں تو یہ بھی تقریباً 2.5 لاکھ کے اوپر ہی شاید بن جائے، تو اتنا چاندی کے حساب سے تو سمجھ لیں 200 درہم اس ٹائم سونے کے برابر ہوتا تھا 7.5 تولے، 85 گرام، 200 درہم 85 گرام، تو یہ ویلیو ان کی سیم ہی ہوتی تھی، تو آپ لاکھوں میں بات جائے گی، تو اس لیے آج کے حساب سے، تو اس لیے نبی علیہ السلام اپنے بیویوں کو 400 درہم تک، اس ٹائم درہم کی بڑی ایک ویلیو تھی، تو یہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنا دینا سنت ہے، خاص نہیں کرتے ہم، اپنی حیثیت کے مطابق آپ دینا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے اچھا مہر مقرر کیا بیویوں کا، بیٹیوں کا، اس لیے آپ بھی مہر صحیح رکھیں۔
اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ دوسرا، مہر صرف عورت کا حق ہے، کوئی اور استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں مسئلہ ایک اور ہے کہ شادی کا خرچہ لڑکے کا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے۔ اگر خرچہ باپ کر دے تو اس کا احسان ہوگا، واجب نہیں ہے باپ پہ۔ باپ کے اوپر جو بنیادی نفقے کا خرچہ ہوتا ہے بیٹے کا، اس میں شادی کا خرچہ نہیں آتا۔ کوئی یہ نہ کہے جی باپ کے اوپر بیٹے کی شادی کرنا واجب ہے، فرض ہے خرچہ کرنا۔ یہ باپ کے اوپر جو بنیادی نفقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں شادی کا خرچہ نہیں ہے، لیکن آج کل لوگ کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لے والدین کے احسان ہیں بچوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے مسائل سیکھنے اور سکھانے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔